جماعت نہ ملے تب بھی جماعت کا ثواب پائے گا۔ دو اسلامی بھائی بھی جماعت قائم کر سکتے ہیں اور جماعت ثانی، اور 10 اونٹ چوری ہو گئے۔ یہ انشاءاللہ رب العزت آج کے اس ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملے گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ لاسٹ تک سنیں، اور اگر پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دینا۔ دوستو، جماعت نہ ملے تب بھی جماعت کا ثواب۔ جو اسلامی بھائی صدق دل سے، یعنی سچے دل سے نماز پڑھے، صدق دل سے نماز پڑھے، اور نماز نہ ملے، جماعت اس کو نہ ملے، لیکن جماعت کی وہ کوشش کرتا رہے، مثلا گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف چلا تاکہ جماعت سے نماز ادا کرے۔ اگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ جماعت ختم ہو چکی، تو چونکہ اس کی نیت جماعت حاصل کرنے کی تھی اور اس نے اس کے لیے پوری کوشش بھی کی تھی، لہٰذا اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ نماز پڑھ چکے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے پڑھنے والوں کے مثل ثواب دے گا، اور اس کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہ ہوگا۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حدیث کی کتاب جو ہے، جس کتاب میں یہ حدیث ہے، اس کتاب کا نام ہے ابو داؤد شریف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اگر چند سکے گم ہو جائیں تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، 2-5 روپے کا نقصان ہو جائے تو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، حالانکہ لاکھوں روپے کا نقصان ہو جانا بھی تکبیر اولیٰ چھوٹ جانے کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ وہ مسلمان کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ یقیناً تکبیر اولیٰ دنیا کی ہر شے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اب میں آپ کو بتاؤں گا۔ 10 اونٹ چوری ہو گئے۔ چنانچہ ایک دفعہ سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور غمگین ہو کر بیٹھ گئے۔ سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غمگین ہونے کی وجہ پوچھی، اے ابو امامہ، تم کیوں غمگین ہو؟ تمہارے چہرے پہ اداسی کیوں ہے؟ کیوں غمگین ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی، میرے 10 مالدار اونٹوں کو چور چورا کے لے گئے ہیں۔ سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو سمجھا تھا کہ شاید تمہاری تکبیر اولیٰ جاتی رہی، اس لیے تم غمگین ہو۔ انہوں نے عرض کیا، کیا تکبیر اولیٰ 10 مالدار اونٹوں سے بھی افضل ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبیر اولیٰ دنیا اور اس میں موجود ہر شے سے بہتر ہے۔ 10 اونٹوں کی تم بات کر رہے ہو؟ جتنی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں دنیا کے اندر، اب آپ اندازہ لگائیے دنیا کے اندر کیا نہیں ہے۔ سونا چاندی بھی ہے، ہیرے جواہرات بھی ہے، پہاڑ ہے، ندیاں ہیں، اچھے آپ کو باغات نظر آئیں گے۔ جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہے، رسول ارشاد فرماتے ہیں، یہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے تکبیر اولیٰ، ہر شے سے بہتر ہے تکبیر اولیٰ۔ 2 اسلامی بھائی بھی جماعت قائم کر سکتے ہیں۔ کسی جگہ چند اسلامی بھائی جمع ہوں اور کوئی مسجد نہ ہو جہاں جماعت سے نماز ادا کی جا سکے، تو ان میں اگر کوئی جماعت کرانے کا اہل ہو تو جماعت ضرور کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر 2 ہی اسلامی بھائی ہوں تو وہ دونوں ہی مل کر جماعت قائم کر لیں۔ شرط یہ ہے کہ امام بننے والا اسلامی بھائی امامت کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس میں امامت کے شرائط پائے جاتے ہوں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں 2 اور 2 سے زائد جماعت ہے، یعنی 2 آدمی ہوں وہ بھی جماعت قائم کر سکتے ہیں، اور 2 سے جتنے زائد ہو جائیں سب بھی جماعت قائم کر سکتے ہیں۔ اور جماعت ثانی، ایک جماعت ختم ہو چکی تو دوسری جماعت بھی کی جا سکتی ہے۔
ایک جماعت نے نماز پڑھ لیا تو دوسری جماعت والوں کو بھی چاہیے کہ دوسرے جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ بھی جماعت قائم کریں، بلکہ 2 یا اس سے زائد اسلامی بھائی موجود ہوں تو جماعت قائم ہوئے تو وہ جماعت قائم کر سکتے ہیں۔ اگر ایک ہی اسلامی بھائی جماعت سے رہ گیا ہو تو دوسرا اسلامی بھائی جو نماز پڑھ چکا ہو وہ اس کی اقتداء میں نفل پڑھنے کی نیت سے نماز پڑھ لے تاکہ اس کو بھی جماعت کا ثواب مل جائے، مگر فجر کی نماز، عصر کی نماز اور مغرب کی نماز جو پڑھ چکا ہے وہ نفل کی نماز یعنی نفل کی نماز جماعت کے ساتھ میں بھی نہیں پڑھ سکتا، صرف ظہر و عشاء میں فرض والے کے پیچھے نفل پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صحابی مسجد میں حاضر ہوئے، اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی کہ اس پر صدقہ کرے، یعنی اس کے ساتھ نماز پڑھ لے کہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے۔ ایک صحابی یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ عیدین اور جمعہ کے لیے جماعت بھی شرط ہے۔ اسلامی بہنوں کو جماعت سے نماز ادا کرنا گناہ ہے، لہذا ان پر عید کی نماز نہیں اور جمعہ کے بجائے وہ حسب معمول ظہر پڑھیں۔ وہ 5 وقت کی نماز تنہا اپنے گھر ہی میں پڑھیں بلکہ اندر کے کمرے میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، ہم غریبوں کے غمگین، ہم غریبوں کے مددگار، ہم غریبوں کے آقا، ہم بیماروں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کا دالان یعنی بڑے کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں یعنی آنگن میں پڑھنے سے بہتر ہے اور کوٹھری میں دالان یعنی بڑے کمرے سے بہتر ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جہاں بجماعت نماز ادا کرنے کے بے شمار فضائل ہیں، وہیں بلا کسی شرعی مجبوری کے جماعت ضائع کرنے والے کے لیے سخت وعیدیں بھی ہیں۔ سستی اور غفلت کی وجہ سے جماعت ترک کر دینا عقل مند اسلامی بھائی کا کام ہی نہیں کہ ایسا کرنا ڈھیروں ثواب سے محرومی بھی ہے، اور اس سنت عظیمہ یعنی واجبہ کا ترک اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غضب شدید کے ابھارنے کا سبب بھی ہے۔ لہٰذا ترک جماعت پر وعید پڑھیں اور لرزیں اور سنیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر نماز فجر و عشاء سب سے زیادہ گرا ہے۔ اگر یہ لوگ جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے کر کے مسجد تک آتے، اور بے شک میں نے ارادہ فرمایا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو امر فرماؤں، کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوئے، اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ